میں اپنے ماموں کے پاس رہا کرتی تھی کیونکہ میرے باپ نے میری ماں کو بہت پہلے طلاق دے دی تھی اور میں 5 سال کی تھی تو میری ماں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میرا باپ کون تھا، کہاں تھا، کیا کرتا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے میں ہمیشہ سے اپنے ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے اپنے بھی بچے تھے اور مامی کو ہمیشہ سے ہی مجھ سے نفرت تھی۔ وہ سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھیں۔ میں تو اس پر بھی خوش تھی کہ کم از کم مجھے رہنے کے لیے جگہ تو ملی ہوئی ہے۔ یہی بہت بڑی بات تھی کہ 3 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، پہننے کو کپڑے مل جاتے تھے، اور میری اس سے بڑھ کر کوئی خواہش تھی بھی نہیں، کیونکہ میں اپنی حدود جانتی تھی۔ بچپن سے یہی سب دیکھتی رہی تھی۔ کھانا پکاتی میں تھی اور اچھا اور بہترین کھانا ان کے بچوں کو ملتا تھا۔ ان کا بچا ہوا مجھے مل جاتا۔ کپڑوں کا بھی یہی حساب تھا۔ جو کپڑے کسی کو پسند نہیں آتے تھے وہ مجھے دے دیے جاتے تھے، یا پھر مامی اپنے پرانے کپڑے کاٹ کے چھوٹے کر کے مجھے پہنا دیتی تھیں، اور میرے ماموں یہ سب کچھ دیکھ کر بھی چپ رہتے تھے۔ اس لیے میں نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ میرے حالات بھی کبھی بدلیں گے۔ میں 15 سال کی ہو رہی تھی اور میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہمارے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ میں اپنی ماں کی طرح ہوں، اور میری ماں بھی اتنی ہی خوبصورت تھی، جبکہ مامی اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ اس وجہ سے ان کی بیٹی بھی اتنی خوبصورت نہیں تھیں، اور اب وہ لوگ اس چیز سے بھی جلتی تھیں، اور مجھے اس چیز پر بھی نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا کرتی تھی۔ ایک دن ماموں جب کام سے واپس آئے تو مجھے کہا کہ تمہارے رشتے کی بات چلا رہا ہوں ایک جگہ، تمہاری شادی کر دوں گا تو تمہیں اس گھر سے اور ان کے مسائل سے نجات مل جائے گی۔ میرے لیے شادی یا اس طرح کی کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی اس بات پر سوچا ہی نہیں تھا، لیکن جب ماموں نے مجھے ان سب مظالم سے نجات کی راہ دکھائی تو مجھے بھی لگا کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی، اس لیے میں خوش رہنے لگی۔ ماموں نے کہا کہ اس بات کا ذکر اپنی مامی سے مت کرنا تم، ورنہ وہ اس میں بھی روڑے اٹکائے گی۔ میں خوش رہنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت جلد اس گھر سے چلی جاؤں گی اور میری ساری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ گھر میرا اپنا ہوگا، میرے شوہر کا ہوگا، اور میں اپنی مرضی سے وہاں رہ سکوں گی، اپنی مرضی کا پہنوں گی، اپنی مرضی کا کھاؤں گی، اور اس طرح کے بہت سے خواب میں نے دیکھ لیے۔ حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی اور میں نے باہر کی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھ پر گزرنے والے حالات نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ اور جب ماموں نے گھر میں ذکر کیا کہ میں اس کی شادی کروا رہا ہوں تو میں بھی چھپ کر سن رہی تھی کہ اب میری مامی اور ماموں ذات کیا کہیں گے۔ مامی نے پوچھا کہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، تو ماموں نے بتایا کہ وہ دبئی میں ہوتا ہے۔ اس پر میری مامی وویلا کرنے لگیں کہ اس کی اتنی اچھی جگہ شادی کیوں کروا رہے ہو، اس کی شادی کی جگہ اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ لیکن میرے ماموں کسی صورت نہیں مانے۔ انہوں نے مامی سے ضد کر کے اپنے اور میرے لیے کچھ شاپنگ کی اور مجھے ساتھ لے کر دبئی چلے گئے۔ جس دن میں ان کے گھر سے نکلی مجھے یوں لگا کہ میری تمام محرومیوں کو ازالہ ہو جائے گا، اور دبئی کے بارے میں نے جو سنا تھا اس کے مطابق وہ تو بہت بڑا ملک تھا، اور دبئی میں رہنے والے بندے سے شادی کرنا اس کا مطلب ہے کہ پیسوں میں کھیلنا، اور بس میں اسی قسم کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک خیال یہ آتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر ایک امیر اور اچھے شخص کے ساتھ میری شادی کیوں کروا رہے ہیں، لیکن خود ہی سوچتی کہ شاید ان کو خوف خدا آ گیا ہے، اور یہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہر قسم کی چیزوں میں زیادتی ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ مجھے اس سب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو بھی تھا میری زندگی بدلنے جا رہی تھی، اور میں اس بات سے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ جب ہم لوگ دبئی میں گئے تو اس ملک کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو حیران رہ گئی۔ میری دنیا پہلے ہی گھر تک محدود تھی، اور پھر دوسرا دبئی کیسا ملک ہے، میرے لیے تو یہ بھی ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جو مجھے لگتا تھا کہ میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور اچانک خواب ختم ہو جائے گا۔ میں اور ماموں ایک ہوٹل میں پہلے دن جا کر رہ رہے تھے، اور دوسرے ہی دن ہم لوگ ایک خوبصورت سے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نہ تو میرے ماموں نے مجھے اس شخص سے ملوایا تھا جس سے میری شادی ہونے جا رہی تھی، اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد تو ماموں بالکل ہی بدل گئے تھے، اور روزانہ مجھے باہر گھمانے لے کر جاتے، مختلف جگہیں دکھاتے، کھانا کھا کر ہم لوگ گھر واپس آ جاتے۔ میرے لیے تو اصل زندگی ہی یہ تھی۔ مجھے شادی سے کیا لینا دینا تھا؟ شادی تو میں اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے، میں ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے تانوں سے نکل جاؤں، اور اب وہ لوگ کہیں نہیں تھے، صرف میں تھی اور آزادی تھی۔ اس لیے میں نے ماموں سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون آدمی ہیں اور اب کب میری شادی کروا رہے ہیں۔
میں تو بس اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 2 ہفتوں میں نے جو زندگی گزاری تھی وہ میری گزشتہ 15 سالوں پر بھاری تھی۔ ماموں صبح شام مجھ سے پوچھتے کہ کیا کھانا ہے اور وہی مجھے منگوا کر دیتے، یہاں تک کہ مجھے انہوں نے کپڑے وغیرہ بھی لا کر دیے تھے۔ سارا دن ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے، جہاں دل کرتا، جس ہوٹل میں دل کرتا بیٹھ کر کھانا کھا لیتے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے وہ ماموں جو کہ مشکل سے گزارا کرتے تھے، وہ کیسے اس ملک میں آ کر پیسہ اڑا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس ملک میں آئے ہی کیسے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ماموں ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ مہینے کے خرچے کے علاوہ ہم کوئی اور چیز ہی خرید لیں، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ مہینے کے آخر میں بالکل پیسے ختم ہو جاتے تھے اور ہمیں ادھار پکڑنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ وہ حالات تھے جن کے متعلق میں پاکستان میں سوچتی رہتی تھی۔ دبئی میں تو میں ان سب چیزوں کے متعلق سوچ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہے اور پاکستان میں گزارا ہوا وقت کوئی بھیانک خواب تھا، یا ابھی والا وقت کوئی اچھا سا خواب ہے۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتی میرے ماموں مجھے خرید دیتے، اور وہ ایسے پیسے اڑا رہے تھے جیسے ان کے پاس کوئی قارون کا خزانہ آ گیا ہو۔ تقریباً 3 ہفتے گزرنے کے بعد ایک دن صبح صبح میرے ماموں نے کہا کہ آج ہم کہیں نہیں جائیں گے، آج نہ تمہارے ہونے والے شوہر گھر میں آئے گا۔ میں تو اس بات کو بھول ہی چکی تھی، لیکن خاموش ہو گئی، کیونکہ اب تو میں خود بھی اس ملک سے نہیں جانا چاہتی تھی، اور اگر ماموں نے واپس جانا ہی تھا تو پھر میرا شادی کرنا ہی بہترین تھا، کیونکہ میرے ذہن میں تو واپسی کسی صورت نہیں تھی۔ ماموں کے کہنے کی وجہ سے میں نے ایک نیا سوٹ پہنا اور بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں اپنے آپ کو اچھی لگ رہی تھی۔ وہاں کوئی اور تھا نہیں جس سے میں پوچھ سکتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، لیکن میرے ماموں نے میری تعریف کی کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد ہی ایک آدمی آیا اور وہ کوئی حبشی تھا۔ میں سمجھی کہ میرے ہونے والے شوہر کا کوئی ملازم ہوگا، لیکن ماموں اس کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس آدمی کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا شوہر ہے۔ میں نے دیکھ بھال کر ہاں کی ہے۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ چلو۔ میں ماموں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میں ایسے کیسے چلی جاؤں، اور میں اتنا تو جانتی تھی کہ شادی کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، لیکن ماموں مجھے خود ہی پکڑ کر گھر سے باہر لے آئے۔ باہر آدمی کی گاڑی کھڑی تھی، ماموں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھا دیا۔ دوسری سائڈ سے وہی مرد اندر آ کر بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے ماموں کو اشارہ کیا اور ان کے کان میں کہا کہ میں اس کے ساتھ کیسے چلی جاؤں۔ ماموں نے کہا کہ بس، تمہاری شادی ہو چکی ہے، آج کے بعد اسی کو اپنا شوہر سمجھنا، اور میں آج ہی واپس پاکستان چلا جاؤں گا، اس ملک میں اب نہیں رہوں گا، اور یہ گھر بھی اسی آدمی کا ہے جہاں ہم اتنے دنوں سے رہ رہے تھے۔ یہ کہہ کر ماموں تو پیچھے ہٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا تھا، ماموں نے شاید مجھے بیچ دیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ نہ اس نے میرے رونے پر کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کسی اور بات پر۔ اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ گاڑی جا کر ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گھر تو نہ جانے کہاں سے شروع ہو رہا تھا اور کہاں ختم۔ مجھے اس نے کہا کہ گاڑی سے اترو۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو وہ کوئی محل لگ رہا تھا، اتنا بڑا اور اتنا شاندار کہ میں تو بس آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس آدمی کے پورچ میں 2 گاڑیاں اور بھی کھڑی تھیں، اور یہ تیسری گاڑی تھی جس میں سے میں اتری تھی، اور تینوں ہی گاڑیاں بہت شاندار تھیں۔ ہماری گاڑی سے اترتے ہی ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے پچھلی سیٹ سے میرا بیگ اور سوٹ کیس نکال لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس گھر کا ملازم ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ کالا حبشی اتنا امیر ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو، میرے ماموں نے مجھے کسی امیر شخص کو بیچا ہے، میں اسے کہہ کر اس سے نکاح کر لوں گی اور پھر اس پورے گھر پر میری حکومت ہوگی۔ میں تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے اندر گئی، لیکن وہاں کھڑی دوسری 2 گاڑیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گھر میں اکیلا نہیں ہے، شاید اس کے کوئی بھائی بھی ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ جب میں اندر گئی تو وہاں ہر طرف مختلف لوگ پھر رہے تھے، لیکن سب نے یونیفارم پہن رکھے تھے، ایک جیسے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب ملازم ہیں۔ وہاں ایک بوڑھی سی ملازمہ کھڑی تھی، اس کا لباس باقی ملازمین جیسا نہیں تھا، لیکن اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ملازمہ ہے۔ اس نے مجھے لے جا کر اس عورت کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ میرا خیال رکھے۔ خود نہ جانے کس کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ عورت مجھے لے کر ایک کمرے میں گئی۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، بالکل میری عمر کے مطابق لگ رہا تھا،
کہ کسی چھوٹی لڑکی کا کمرہ ہے۔ ہر چیز گلابی گلابی اور خوبصورتی سے سجی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو ملازمہ تھی وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں پر ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سارا کمرہ دیکھا۔ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی تھا، اور دوسری سائڈ پر شاید ڈریسنگ روم تھا، کیونکہ وہاں پر ہر طرف الماریاں لگی ہوئی تھیں، اور ان میں ہر قسم کے کپڑے، جوتے، بیگز، میک اپ کا سامان، ہر چیز رکھی تھی۔ ایک طرف ایک بڑا سا شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ سب کوئی پریوں کی دنیا لگ رہی تھی۔ ان 3 ہفتوں میں نے دبئی کا ماحول دیکھ لیا تھا۔ یہاں پر لڑکیاں زیادہ تر پینٹ پہنتی تھیں، یا اس قسم کے کپڑے جو میں نے اپنی 15 سالہ زندگی میں دیکھے بھی نہیں تھے، اور اب جب وہی کپڑے مجھے اپنی الماری میں پڑے نظر آئے تو میں ان کو پہننے سے خود کو روک نہ سکی۔ میں نے ایک خوبصورت سی ڈریس پہنی، میچنگ جوتے پہنے، میک اپ کیا اور تیار ہو کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی عورت آئی اور اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں نیچے گئی تو ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک تو ویسے بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ میں نہ اس کا نام جانتی تھی اور نہ ہی وہ مجھے بتا سکتی تھی، سو کھانا کھانے کے بعد میں باہر لان میں نکل گئی۔ نہ مجھے کسی نے روکا اور نہ میں نے کسی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر باہر لان میں گھومتی پھرتی رہی اور پودوں کو دیکھتی رہی، اور پھر گھر کے اندر واپس آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا۔ میں ٹی وی لگا کر فلم دیکھنے لگی۔ مجھے لگا وہ شاید ابھی آ جائے گا اور کہے گا تمہاری شادی ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن شام سے رات ہو گئی اور نہ ہی مجھے کسی نے بلایا اور نہ میں کمرے سے باہر نکلی۔ رات کو میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ایک کچن تھا جس میں کچھ ملازمین کھانا پکا رہے تھے۔ عورت نے مجھ سے اشاروں میں پوچھا کہ مجھے کچھ چاہیے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پتا ہے، میں خود ہی لے لوں گی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ سر کہاں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اسے کچھ نہیں معلوم کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میں نے پھر کھانا کھایا، تھوڑی دیر واک کی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کو میں سکون سے کمرے کو لاک لگا کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ میں تیار ہو کر جب نیچے آئی تو وہ گنگی ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ مجھے نظر آتا، بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر مجھ سے دعا سلام کرتا یا پھر کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا، اور بس۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس 1 ماہ میں میرا کوئی 5 سے 6 دفعہ اس آدمی سے سامنا ہوا تھا، اور وہ بھی یا تو کھانے کی میز پر یا باہر آتے جاتے، اور بس۔ اس کے علاوہ وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں رکھتا تھا۔ میں نے یہ پورا محلہ گھوم پھر کر دیکھا تھا۔ میرا دل چاہتا سو جاتی، جب دل چاہتا اٹھ جاتی۔ نہ ہی وہ شخص میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے اپنی بیوی سمجھا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے ملازمہ بھی نہیں سمجھتا تھا، مطلب مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کروایا جاتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر وہ مجھے خرید کر لایا ہی کیوں ہے۔ اور ایک دن جب میں باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ اس آدمی کے پاس بھی فرصت ہے۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ مجھ سے میرا نام پوچھا کہ کتنی پڑھی ہوئی ہو، کیا پڑھ لیتی ہو، کیا مصروفیات ہیں، یہاں آنے سے پہلے کیا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی، کون کون تھا گھر میں، یہ ساری باتیں وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیسا بندہ ہے، میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو اس نے میرے سے شادی کیوں کر لی یا اس نے مجھے کیوں خرید لیا؟ لیکن اس سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ سارے ملازمین مصروف رہتے، اپنے کام سے کام رکھتے۔ وہ ملازمہ رہتی تو میرے ساتھ ساتھ تھی، لیکن وہ بات نہیں کر سکتی تھی اور میں باتیں کرنے کو ترسی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ باتیں کر کے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس کے بعد اس بوڑھی ملازمہ نے مجھے اشاروں سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں اس کے اشارے بڑی حد تک سمجھنے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کیا ہے، لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد تو وہ اکثر ہی مجھے کہتی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن میں اس ملک سے کہاں جاتی، میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، اور آتے ہوئے بھی مجھے میرے ماموں لے کر آئے تھے۔ مجھے اس گھر کے تقریباً ہر ایریے سے واقفیت ہو گئی تھی کیونکہ میں فارغ ہوتی تھی اور سارا دن گھومتی پھرتی رہتی تھی، لیکن ایک کمرہ تھا جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ صاحب جی کا ہے، وہ ہمیشہ لاک ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تو میں نے پورا گھر ہی دیکھ لیا تھا۔ میں پتہ کرنا چاہتی تھی مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا تھا، اور پھر وہ ملازم عورت مجھے یہاں سے بھاگ جاؤ، واپس چلی جاؤ، بھاگ جاؤ وغیرہ کے اشارے کرتی رہتی تھی۔
اب جب کہ میں واپس اس جہنم میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ ایک دن اس نے مجھے زبردستی بازو سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کی ایک دیوار میں نہ جانے اس نے کیا کیا کہ ایک سائڈ سے کمرے کا فرش کھل گیا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر اس تہہ خانے میں لے کر گئی، اور اندر جو کچھ میں نے دیکھا دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ میں تو فوراً واپس آ گئی۔ میرے پیچھے پیچھے وہ عورت بھی آئی اور اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب تو میں پریشان رہنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس ملک میں کسی کو نہیں جانتی، میں واپس کیسے جاؤں؟ میرے ماموں نے تو مجھے اس حبشی کے پاس بھیج دیا ہے اور میرا تو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر ملازم نے کہا کہ تم اسی ملک میں بے شک محنت مزدوری کر لو لیکن یہاں سے نکلو۔ اس تہہ خانے کو دیکھنے کے بعد تو میں خود بھی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، اس لیے کچھ پیسے میرے پاس جمع تھے، وہ لے کر چپکے سے اس محل سے نکل آئی۔ باہر نکلنے کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیونکہ اس ملک میں جہاں بھی گھومنے گئی ماموں کے ساتھ گئی تھی، اور اتنی بڑی تو تھی نہیں کہ میں ہر جگہ کو یاد رکھتی، اور نہ ہی اتنی پڑھی لکھی تھی کہ کسی سے کچھ پوچھ لیتی۔ وہاں سے نکل کر میں باہر بیٹھ گئی۔ شام ہوئی اور دروازہ انہوں نے بند کیا تو میں وہاں سے باہر نکل آئی اور سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی چیز سوار تھی کہ مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ باقی تو کچھ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں اکیلی ہوں اور ایسے ملک میں سڑک کے کنارے چل رہی ہوں، یہاں بھی میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ اچانک دوسری طرف سے دو لڑکے آئے اور انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کیا۔ میں نے مدد کے لیے چلانا شروع کیا لیکن میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس میں سے وہی حبشی نکلا۔ اس نے ان لڑکوں کو کچھ کہا اور وہ بھاگ گئے۔ اس نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور بغیر کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں دوبارہ خود کو اس حبشی کے پاس دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ حبشی اس محل کی طرف گاڑی لے گیا اور گھر کے پورچ میں گاڑی روکی اور مجھے زبردستی بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا اور اندر لے جا کر مجھے بٹھا دیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں گئی تھی اور کیوں گئی۔ میں تو اس کا لہجہ سن کر رونے لگی اور میں نے اس کو کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتی، جبکہ میں نے آپ کے تہہ خانے میں دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگ شادی کر کے لوگوں کو وہاں مار دیتے ہیں۔ وہاں مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہڈیاں ان لوگوں کی ہیں جو لوگ ان کے گینگ کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو اٹھا کر اس تہہ خانے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ ایک گینگسٹر ہے اور اس نے مجھے اس لیے خریدا کہ اسے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جس کو وہ اپنی بیٹی بنا کر پیش کر سکتا، کیونکہ ابھی گینگ میں اس نے سب کو یہ کہا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے، اور اس کی بیٹی ایشیائی ہے۔ اس نے پاکستانی سے شادی کی تھی اور اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے ہی اس نے مجھے خریدا ہے۔ اس جھوٹ کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس گینگ کے پاس کچھ ایسی لڑکیاں ہیں اور وہ ان کو آگے فروخت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں لڑکیوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ اور جب میں نے ان کو بچایا تو میرے گینگ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ایشیائیوں سے اتنی پیار کیوں ہے، جس پر میں نے انہیں بھی بتایا کہ میں اپنی بیٹی بنا کر اپنے محل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے نکاح بھی نہیں کیا، اور تمہارے ماموں کو اس لیے رقم دی ہے کہ وہ پلٹ کر واپس کبھی نہ آئیں اور تم میری بیٹی بن کر رہو۔ میں تو اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور دل میں شرمندہ ہونے لگی کہ وہ شخص تو مجھے اپنی بیٹی بنا رہا تھا اور میں اس کی بیوی بننے پر تلی ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی دن وہ شخص نہ جانے کیسے کاغذات میرے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا کر لایا، جس کے بعد ولدیت میں اور قانونی طور پر اس شخص کی میں بیٹی بن گئی، اور جس محل پر میں راج کرنے کا سوچ رہی تھی اس پر مکمل میرا قبضہ ہو گیا تھا، اور شاید یہ میرے لالچ نہ کرنے کا انعام تھا۔